بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پروفیشنل ڈیولپمنٹ ود محمد عدنان۔ ناظرین، پوری دنیا اس وقت ایک وبا کے لپیٹ میں ہے جو کہ کرونا وائرس کووڈ-19 ہے۔ اس سے پوری دنیا میں تقریباً 31 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ جو متاثرین ہیں وہ امریکہ میں ہے، جن کی تعداد 1 ملین سے بھی بڑھ چکی ہے، جبکہ پاکستان میں بھی یہ وائرس سے لوگ کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور اس وقت پاکستان میں تقریباً 14,000 سے زائد لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس وائرس سے زیادہ لوگ ریکور بھی کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت 9 لاکھ سے زیادہ لوگ ریکور کر چکے ہیں، جبکہ پاکستان میں اس وقت 3,000 سے زیادہ لوگ ریکور کر چکے ہیں۔ اس وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں کافی زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں اور بہت سارے فیلڈز جو ہیں، بہت سارے ادارے جو ہیں، بہت ساری آرگنائزیشن اس سے متاثر ہوئی ہیں۔ جو کارپوریٹ ورلڈ ہے وہ اسپیشلی اس سے کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے اور اس وقت بہت ساری ملکوں میں لاک ڈاؤن ہے، کہیں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، کہیں پہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے زندگی کے جو سارے عوامل ہیں، زندگی کے ساری گزارنے کی جو چیزیں ہیں وہ اس وقت متاثر ہو چکی ہیں اور کارپوریٹ ورلڈ زیادہ متاثر ہے اس سے، اور بہت ساری آرگنائزیشن کے لوگ اس وقت ورک فرام ہوم کر رہے ہیں۔ ورک فرام ہوم گھر میں بیٹھ کر کام کرنا اس وقت بہت زیادہ ایک چیلنج ہے۔ لوگ پہلے سے اس چیز کے عادی نہیں تھے، لیکن اب اس وبا سے وہ گھر میں کام کرنے پہ مجبور ہیں، اور آج ہم اپنے اس پروگرام میں بھی بات کریں گے ورک فرام ہوم کے بارے میں کہ ورک فرام ہوم کرنا کتنا بڑا چیلنج ہے، کیسے یہ ایک اپرچونٹی میں کنورٹ ہو سکتا ہے، اور آنے والے دنوں میں جب یہ وبا ختم ہوگی تو دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گی جس میں ورک فرام ہوم زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے۔ آج ہم نے اس پروگرام میں اپنے اسٹوڈیو میں بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے جناب سید مرید عباس بخاری صاحب کو۔ سید مرید عباس بخاری صاحب ایک بزنس مین ہیں، سیلز گرو ہیں اور اسٹارٹ اپ مینٹورز ہیں، تو ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مرید عباس بخاری صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، کووڈ-19 اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور کافی زیادہ دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے، اور اس وقت لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اور کارپوریٹ ورلڈ جو ہے وہ اس وقت زیادہ متاثر ہے اس بارے میں، اور ورک فرام ہوم کی طرف پوری دنیا کی کارپوریٹ ورلڈ جو ہے وہ اس وقت جا رہی ہے۔ سو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ اور رمضان مبارک آپ کے سارے ناظرین کو، اور یہ بابرکتوں کا مہینہ ہے تو انشاءاللہ چیزیں اور بہتری کی طرف جائیں گی۔ آپ نے جو بتایا ہے کہ ورک فرام ہوم، ظاہر ہے دنیا ایک ریڈی نہیں تھی، اب ایک نیا اسپیکٹرم لائف کا آ گیا ہے، ایک نیا اسپین آف لائف آ گیا ہے، اور اس میں ورک فرام ہوم جسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ ظاہر جو کنسلٹنٹ ہے وہ شاید اس چیز کو پہلے سے جانتے ہیں، کیونکہ میں نے تقریباً 2 سال ایز اے کنسلٹنٹ کام کیا ہے، تو مجھے پتہ ہے ورک فرام ہوم میں کیا مسائل ہوتے ہیں، کیا پرابلمس ہوتی ہیں، کیا اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، اور ان چیلنجز کو کس طرح آپ اوور کم کر سکتے ہیں۔ ہمیں دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ چیلنجز کیا ہیں ورک فرام ہوم کے۔ اب ورک فرام ہوم کے چیلنجز جو اس میں آتے ہیں، ایک تو آپ کا ٹائم مینجمنٹ، اسکیجولنگ، آپ ٹائم کو کس طرح مینیج کریں گے۔ پھر آپ کا آتا ہے کہ دا بیلنس بٹوین آپ کی پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف، کیونکہ آپ گھر پہ ہی ہیں تو وہیں آپ کی پرسنل لائف ہے، وہی پروفیشنل لائف ہے، تو وہ کس طرح ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو اس کو کس طرح آپ نے بیلنس کرنا ہے۔ پھر آپ کی ڈسٹریکشنس بہت ساری ہیں، کیونکہ جب آپ گھر سے کام کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بندہ سست بھی ہو جاتا ہے، لیزی ہو جاتا ہے، فیملی ہے، بچے ہیں، مطلب بہت سارے اس طرح کی انٹریکشنز ہیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں، کیونکہ آپ ظاہر ہے اپنے آفس میں نہیں ہیں، کیونکہ آفس میں ہوتا ہے نا کہ ٹائم اسپین ہوتا ہے، تو اس میں آپ اسپین میں آپ نے کام کرنا ہے، آپ کے ڈیسک ہوتی ہے، تو مطلب آپ کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہ انوائرمنٹ نہیں ہے۔ بالکل۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے سپرویژن اور کوآرڈینیشن آف دا ٹیم، سب سے بڑا ایک جو چیلنج آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے لاسٹ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کی سوشل آئسولیشن، انسان ظاہر ہیومن ایک اینیمل جو ہے، انسان ایک وہ جو آئسولیٹ نہیں ہو سکتا، اکیلا نہیں ہو سکتا، تو یہ سارے چیلنجز ہیں۔ اب ان کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر اس پہ ہم بات کریں گے تو ہم اس کا بتاتے ہیں کہ جی فرض کریں گے آپ نے اب کس طرح ٹائم کو مینیج کرنا ہے یا اسکیجول کیسے کرنا ہے۔ تو دیکھیں، آپ نے اب 2 مہینے ہو گئے، اس سے اوپر ہو گئے، اب آپ نے جتنا آرام کرنا تھا، نیندیں پوری کرنی تھی، وہ کر لی ہیں۔ اب آپ کو اپنا بالکل ایک ٹاسک بیس جو ہے نا اپنے آپ کو، کیونکہ پہلے آفس میں ہم ہوتے تھے ٹائم بیس ہم کام کر رہے ہوتے تھے، اب ہمیں ٹاسک بیس کام کرنے ہوں گے۔ ٹاسک بیس کام کے لحاظ سے ہمیں ٹائم کو مینیج کرنا ہوگا، مطلب اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جی ہم نے صبح کا جو ٹائم ہے، جیسے میں پہلے بھی ہم نے ٹائم مینجمنٹ میں بتایا تھا
کہ 9 to 10 9 to 12 والا جو صبح کا ٹائم ہے وہ آپ کا بڑا کروشل ہوتا ہے کیونکہ آپ کا مائنڈ بہت شارپ ہوتا ہے, تو آپ وہ والے کام کرتے ہیں جو ہائی پرائرٹیز کام ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹیم کو انگیج کرنا ہے, مطلب واٹ ایور دا مینیجرز اینڈ سپروائزر, وہ صبح آئیں, صبح ایک ٹائم ہو, اس ٹائم پہ جس طرح بچے پڑھ رہے ہیں ٹائم پہ, تو اسی طرح آفس کے ٹائم پہ آپ 9 یا 10 بجے کا ٹائم رکھ لیں. اگر زیادہ آج کل رمضان ہے, 10 سے آپ 12 بجے ایک ٹاسک دیں, ٹھیک ہے, آپ آن لائن ہو, ٹاسک دیں, اس ٹاسک میں سارے کام ہو, پھر 12 ساڑھے 12 بجے دوبارہ آپ اس میں اس زوم میٹنگ یا واٹ ایور دا میٹنگ جو آپ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو کر رہے ہیں اس میں بیٹھے ہوئے دیکھیں کون سی ٹاسک آپ کی کمپلیٹ ہو گئی, کتنے % آپ نے کمپلیٹ کر لی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھر آپ وہی گیپ ہے, رمضان ہے تو نماز کا گیپ اور ساری چیزوں کا گیپ کرنے کے بعد آپ دوبارہ ٹیم کو آن بورڈ لیں 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک, پھر آپ ٹاسک بیس کام کر کے, مطلب اس طرح اگنے یہ ایک تو آرگنائزیشن کو بھی انگیج رکھنا ہے اور ایک پرسن نے بھی اپنے آپ کو انگیج رکھنا ہے. اچھا, یہ سارے میں نے آپ کو جو مسائل بتائے تھے ان سب مسائل کا جو سب سے پہلا حل یہ ہے کہ جو انڈیویجول ہے اس کو اپنے گھر میں ایک ڈیسک, ایک ٹیبل, ایک کرسی آفس کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنی ہے, جیسے ورک فرام ہوم ہوتا ہے. کیونکہ ایک انوائرمنٹ بنانے کے لیے ایک آپ کو اسپیس جب آپ کے پاس ہوگی تو وہ اسپیس پہ آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ کا ورکنگ موڈ آن ہو جائے گا, کیونکہ ورنہ آپ اگر اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سے کام نہیں ہوگا, ظاہر ہے, مطلب بندہ لیزی ہو جاتا ہے. آپ ادھر اٹھ کے گئے, آپ کام کر رہے ہیں, وہ ڈسٹریکشن سے کمپلیٹ ہے. اگر آپ کے پاس ایک ڈفرینٹ کمرہ ہے, آپ ڈفرینٹ کمرہ اس کو ڈیڈیکیٹ کر لیں. نارملی لوگوں کے پاس لائبریریز اسٹڈی ٹیبلز ہوتی ہیں, آپ کمپیوٹر جو ٹیبلز ہوتی ہیں آپ اس کو ایک وہ کر لیں, وہاں پہ آپ اپنی ساری چیزیں, اپنے آفس کی ساری چیزیں جو آپ کی ہیں, اپنی ایک فائل رکھیں, اپنا نوٹ پیڈ رکھیں اور لیپ ٹاپ یا پی سی واٹ ایور, ٹھیک ہے, اس کو آپ ایک اچھا سا ڈیکوریٹ کریں تاکہ آپ کو گھر میں احساس ہو. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, نماز ہم عبادت کرتے ہیں جب 5 وقت کی, تو اس کے لیے ہم نے ایک ڈیڈیکیٹ جگہ دی ہوتی ہے, تو ہمارا دل کرتا ہے ہم نماز پڑھیں. بالکل, تو وہ چیز بھی اگر ہم کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی کرنا ہے تاکہ ہمارا دل کرے کام کرنے کا, کیونکہ ہم نے کام کرنا ہے. کیونکہ ہم کام کریں گے, اگر ہمارے اسکلس پہ ہم نے سیٹ پہ کام کریں گے تو ہمارے جو پیمنٹس, پیسے جو آرگنائزیشن نے دینے, ادروائز آپ کی ریپلیسمنٹ ہو جائے گی. اب آپ بہانہ نہیں کر سکتے. اب آپ کے پاس دیکھیں, وہ کہتے تھے نا, لوگ کہتے ہیں یار چھٹیاں ہو جائیں, اب چھٹیاں ہو گئی ہیں لیکن کام والی چھٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے. لیکن کیا ہم کام کرنے کے لیے اس طرح سے مینٹلی پریپیئر ہیں سر؟ اس جو آپ نے بتایا دس از این آئیڈیل انوائرمنٹ, لیکن اگر ہم پاکستان کے انوائرمنٹ میں بات کریں تو پاکستان میں یہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہے اور بڑا مشکل ہے. گھر میں آپ کو پتہ ہے ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہوتا ہے, اور وہاں پہ ہم لوگ کس قسم کے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, پھر بچے کتنا ڈسٹربنگ ہوتے ہیں, پھر ہماری بیویاں ہوتی ہیں, ان کے اپنے علیحدہ سے مسائل ہوتے ہیں. سو ناظرین, یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد ہم مرید بخاری صاحب سے آنسر لیں گے اس بات کا کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے. وہ تو انہوں نے بڑا ایک آئیڈیل سینیریو بتایا کہ اس طریقے میں ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان کے کانٹیکس میں ہم اس کو دیکھیں گے اس بریک کے بعد. سو اسٹے ٹیونڈ ود حق نیوز. کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں کرونا وائرس میں ورک فرام ہوم پہ, اور ہمارے ساتھ سید مرید عباس بخاری صاحب موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کتنا چیلنجنگ ہے گھر میں بیٹھ کے کام کرنا. سر آپ آنسر کریں, جو پاکستان میں اس وقت سچویشن ہے ورک فرام ہوم کی, چیلنجنگ بڑا ہے, یہ ایک نئی چیز ہے پاکستانیوں کے لیے. چیلنجنگ دیکھیے, نئی چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نئی چیز نہیں ہے.
ہم سے پہلی والی نسلوں نے بھی اس طرح کی کافی چیزیں دیکھی ہیں. ہمیں پہلے ہسٹری میں دیکھنا چاہیے نا کہ اس طرح کے پینڈیمکس یا ورلڈ وار 1 اور 2 جب آئی تھی تو ظاہر ہے اس کے بعد چیزیں کس طرح وہ ہوئیں. جس طرح جاپان کے اوپر ایٹم بم گرا تو اس نے بعد اپنے آپ کو ریوائیو لے کے آیا. تو یہ بھی سمجھیں ایک طرح ایٹم بم گرا ہے پوری دنیا پہ, گر گیا ہے, ٹھیک ہے, اب ہو گیا ہے, اب ہم اس پین سے گزر رہے ہیں. وی آر یوز ٹو ود دا پروٹیکشن, جیسے ہم اب یہاں آئے ہیں ساری پروٹیکشن کے ساتھ آئے ہیں, ایس او پیز کے ساتھ آئے ہیں, ہمیں ایس او پیز کے ساتھ چیزوں کو فالو کرنا ہے. تو دیکھیں چیلنج تو ہے, لیکن ہر چیلنج میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جی پاکستان کے انوائرمنٹ میں جو لوگ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں وہ لوگ تو پہلے سے یوز ٹو ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ جو فری لانسرز کام کرتے ہیں وہ لوگ بھی یوز ٹو ہیں. آپ کو تھوڑے سے ورک ایتھکس پہ, مطلب ہوم فرام ورک ایتھکس پہ کام کرنا پڑے گا. آپ کی فیملی بھی انڈرسٹینڈ ہے, وہ انڈرسٹینڈ کرے گی. ٹھیک ہے, خواتین کا مسئلہ ہے کہ وہ جو ایک آپ نے جو کہیں لگایا ہوا تھا کہ وہ خواتین کہاں گئی جو کہتی تھی ٹائم نہیں دیتے, لیکن اب وہی خواتین صحیح بات ہے تنگ بھی ہیں. بالکل ایسا ہے, اور یہ مطلب میں پرسنل ایگزامپل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. تو مین چیز یہ ہے کہ آپ نے بے شک آپ جس طرح میں نے ایک بتایا وہ آئیڈیل, لیکن آئیڈیل سچویشن آپ اپنے کمرے میں بھی ایک وہ چیز بنا سکتے ہیں. اپنا کمرہ ظاہر ہے لاک کر سکتے ہیں اب اس ٹائم پہ, تو بچے آپ کو وہ نہیں کر سکتے. بچوں کو آپ کسی اور ایکٹیویٹی میں بزی کریں. آج کل رمضان ہے تو رمضان کے ریلیٹڈ آپ کسی ویڈیوز میں, اور دیکھیں اب سب سے جو بیسٹ چیز پتہ ہے کیا ہے, دنیا نے اپنی ساری ریسورسز جو فری کر دی ہیں آن لائن, جو پیسوں میں ملتی تھی. بچوں کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو اسٹوری ٹیلنگ ویب سائٹس ہیں, پھر اسلامک ویب سائٹس ایسی ہیں جو فری ہیں, جو حدیث سکھا رہے ہیں, جو نماز سکھا رہے ہیں. تو بچوں کو بھی آپ ادھر بزی رکھیں. خود بھی دیکھیں اب آپ کے پاس, آپ نے اچھی طریقے سے اگر ٹائم مینیج کیا ہے تو دیکھیں آپ کے پاس اب بہت ٹائم بچے گا. ٹھیک ہے, اب آپ اپنے آپ کو ایکسرسائز کا ریگولر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں پرسنلی صحیح بات ہے آدھا گھنٹہ آپ گھر پہ مطلب ایک ورک آؤٹ میں نے پلان کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ اپنی ہر چیز کو, اب دیکھیں نا اب 2 مہینے گزر گئے تو اب آپ نے اپنی ہیبیچول لائف بنانی ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ 6 مہینے یا 7 مہینے یا 8 مہینے ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وبا کب ختم ہوگی. اور پھر اس کے بعد کیونکہ جب آفیسز کھلیں گے تو اس میں بھی 50% آف اسٹاف جو ہوگا وہ ورک فرام ہوگا, اور 50% جو بہت نیسیسری جیسے آئی ٹی ہے, ایڈمن ہے, فائنانس ہے, تو جو انہوں نے دیکھنا ہے, جنہوں نے ایس او پیز کو فالو کروانا ہے. تو اب اس ٹائم میں اب یہ دیکھیں نا, آپ نے اگر اپنا ٹائم بہت, میں پہلے بھی کہتا تھا ٹائم مینیج کر کے اپنا ٹائم اپنے کام اپنے بہت جلدی کر لیا, تو اب آپ کے پاس اب دوسرے اسکلز سیکھ سکتے ہیں اب آپ, کیونکہ اب آپ کو ٹھیک ہے سپرویژن کو آپ نے ایک اسائنمنٹ آپ نے دے دیا, جمع کرا دیا. اب آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنے ڈفرینٹ جو اسٹریمز ہیں انکم کے, آپ نئے اسکلز سیکھ سکتے ہیں کہ کل کو جب آپ آفس جائیں تو آپ کے آفس والوں کو پتا ہو کہ بھائی اس نے یہ چیز بھی سیکھ لی ہے, یہ چیز بھی ایڈوانس لیول کی سیکھ لی ہے. کیونکہ اب ظاہر ٹیکنالوجی اور ٹرانسفارمیشن بہت تیزی سے ہونگی چیزیں, تو اب آپ کو اپنے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹیگریٹڈ کرنا ہے. اب آپ کو سارے سافٹ ویئر یوز, اس سے پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ویڈیو کانفرنسنگ کیسی ہوتی ہے, لیکن ہم نے کی ہوئی تھی, ہمیں پتا ہے. ہم 2003-4 سے ہم ای لرننگ پہ ہم کام کر رہے تھے. تو جو ٹیکنالوجی والے ہیں تو وہ تو اس چیز سے بڑے باخبر اور بہت اچھے طریقے سے ان کو ٹولز کا پتا تھا. لیکن اب دیکھیں اسٹریم یارڈ ایک نیا ٹول ہے جس پہ آپ آن لائن آج کل فیس بک لائیو لوگ کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں نا, اب ہر کوئی جو ٹیکنالوجی کو پہلے استعمال نہیں کرتا تھا اب کر رہا ہے, مطلب چاہے اس کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے اس لیے کر رہا ہے, چاہے نہیں ہے. تو اب ہمیں ان سب چیزوں کو, ان چیلنجز کو ہمیں سالو کرنا ہے, اور یہ آہستہ آہستہ سالو ہو جائیں گے, کیونکہ ہم یوز ٹو, ہماری جو ابھی ہیبٹ بنے گی وہ ہماری لانگ ٹرم ہیبٹ چلی جائے گی. تو ہمیں اپنے آپ کو موٹیویٹ, انسپائر اور انسپریشن خود ہمیں اپنے لیے نکالنی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب ہم کسی دوسرے کو آفس میں جا کے دیکھتے تو یار وہ اچھا کام کر رہا ہے, اب ہمیں انٹرنیٹ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار بہت سے مینٹور آن لائن بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ کو مطلب اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں, آپ کا ایکسیس ان پہ بہت ایزی ہے. آپ کو کوئی پرابلم ہے مینٹلی سائیکالوجیکلی, آپ ان سے بات کریں. آپ انزائٹی, ڈپریشن ظاہر ہے ہر کوئی ہے, انسان ہے, وہ ختم نہیں ہوگی, وہ چلے گا, لیکن وہ کم ہو سکتا ہے. لیکن سر جو آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ سائیکلوجیکل ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اس میں, کیونکہ ایک آفس میں جب ہوتے تھے تو آپ ایک انوائرمنٹ میں ہوتے تھے, ایک فرینڈلی سے انوائرمنٹ ہوتا تھا, سارے کولیگس کے ساتھ آپ اسی انوائرمنٹ میں رہتے تھے. لیکن اب آپ آئسولیٹ ہو چکے ہیں, اب آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ بات کرنے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پرسنل لائف میں تو آپ کی دوسری لائف ہوتی ہے, لیکن جو آفیشیلی ہوتی ہے اس میں آپ نے ایک پروفیشنل ڈسکشن کرنی ہوتی ہے, اب وہ بات کرنے والا بھی اس وقت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے آپ آن لائن ہیں, لیکن کیا اس کے کچھ سائیکلوجیکل ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے
ہیں, کام کر رہے ہیں, اور سب سے سوشل آئسولیشن جو سب سے بڑا پرابلم ہے. آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا آپ کتنا بوم کر گیا. آپ جن لوگوں کو میں بھی نہیں جانتا تھا ان لوگوں سے میری انٹریکشنس ہوئی ہیں, ویڈیو کانفرنسنگ ہوئی ہے بہت اچھے طریقے سے. کچھ لوگوں کے ساتھ ہم بزنس ماڈلز پہ کام کر رہے ہیں. تو جہاں نقصانات ہیں تو وہاں فائدے بھی ہیں. میں نے ہمیشہ کہا نا کہ آپ دیکھیں یہ آپ پہ ہے, آپ نے اس کا پازیٹیو وائبس, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آپ نے کرنا کیا ہے, یا آپ نے مطلب چوٹ لگی ہے. اب آپ دیکھیں نا, آپ نے ریسنگ دیکھی ہے, آپ نے ریسنگ ٹریک آپ نے دیکھے ہوں گے. ریسنگ ٹریک کوئی سیدھا کیوں نہیں ہے؟ ہر کوئی تیز بھاگ سکتا ہے, ہر کوئی تیز گاڑی چلاتا, ہر کوئی مطلب سب ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا. جیتتا وہی ہے جب وہ ٹرنز آتے ہیں نا, جہاں جو کروز ہوتے ہیں, اس کروز پہ جس نے اپنی اسپیڈ اور اپنے بیلنس کو قابو میں رکھا ہوتا ہے وہ سب سے آگے نکلتا ہے. سو ابھی ہم اپنی لائف میں اس ٹرن پہ ہیں, اس کرو پہ ہیں. اگر ہم نے اس کو ایک صحیح طریقے سے ہم نے بیلنس کر کے لائف کو, پروفیشنل لائف کو, اپنے مائنڈ سیٹ کو, سب کو ہم نے پروفیشنلی جب کر لیا تو ہم سب سے آگے ہوں گے. سر اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم اس طرح کے کام کرنے کے عادی نہیں تھے پہلے, اور اب بڑا چیلنج آ رہا ہے لوگوں کو. کہیں پہ جو آرگنائزیشنس کے لوگ ہیں ان کو کمپلینس ہیں, یہ لوگ اویلیبل نہیں ہیں, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں, کچھ لوگ جان بوجھ کے بھی نہیں کرنا چاہتے. آپ جانتے ہیں پاکستانی قوم کے بارے میں. مین ہے دیکھیں وہی ایس او پی کمپنی کی طرف سے ڈیفائن ہوگا. ہم ڈنڈے والی قوم ہے, ٹھیک ہے, ڈنڈا آئے گا تو ہم نے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, مطلب. اور انسان کیونکہ اکاؤنٹیبل ہے, ٹھیک ہے, اس لیے ہمارے اوپر پیغمبرز یا نبی بھیجے گئے تاکہ ہمیں راست پہ لایا جا سکے, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہے نا, ہیومن نیچر ہے ہماری. تو اس کے لیے دیکھیں ہم اپنے آپ سے کتنے سنسیئر اور کتنے آنیسٹ ہیں یہ ہمیں پتہ ہے. اگر ہم اپنے آپ سے آنیسٹ نہیں ہیں تو ہم کسی کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہیں. تو یہ اس ٹائم پہ اب آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے دوست ہیں یا آپ اپنے دشمن ہیں. یہ ٹائم اب آپ کو, کیونکہ آپ اکیلے ہیں نا تو اب آئسولیٹڈ ہیں. آپ نے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیلف آئسولیشن جو ہے دس از بیسیکلی سیلف ڈسکوری اینڈ سیلف اویئرنیس اینڈ سیلف مینجمنٹ ہے. مطلب ایز اے مسلم ہم اگر جو ہے جتنا ہماری کنیکٹیوٹی اسٹرانگ ہوگی ہمارے کریٹر سے, اتنا ہم کریٹو, اتنا ہم کلین, اتنا ہم پازیٹیو ہوں گے. دس از واٹ ایگزیکٹلی. اور قرآن کی آیت میں ہے جیسے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ خدا بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان کے لیے بھلائی ہوگا. تو یہ دیکھیں نا, مطلب آپ اچھا کام کریں گے خدا بھی آپ کے ساتھ ہے. رائٹ سر, تھینک یو سو مچ مرید عباس بخاری صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے بات کی ورک فرام ہوم پہ, اور مرید عباس بخاری صاحب نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ کیسے ہم اپنا ایک گھر میں, ایک کمرے میں, اپنا ایک ٹیبل کے ساتھ, چیئر کے ساتھ ہم اپنا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں, بالکل آفیشیل انوائرمنٹ اپنے لیے کریٹ کر سکتے ہیں, اور اپنے گھر والوں کو مختلف دوسری ایکٹیویٹیز میں انگیج کر سکتے ہیں. بچوں کو اسپیشلی, کیونکہ مختلف آرگنائزیشنز, کمپنیز جو ہیں اس وقت بچوں کے لیے کافی فری ریسورسز پرووائڈ کر رہی ہیں, تو بچوں کو وہاں پہ انگیج کیا جا سکتا ہے. تو اپنے لیے آپ اچھا سا انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں. سو انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. آپ حق نیوز کا ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے. یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو بھی ضرور شیئر کیجئے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना